اور اسے دوہا، تو اگر وہ اس معاملے پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس کے دودھ کے بدلے میں 1 ساغ کھجور دے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2151۔ سعید مقبری نے خبر دی ان سے ان کے باپ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت شرعی مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے، مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے، چاہے بال کی 1 رسی کے بدلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2152۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بریرہ رضی اللہ عنہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے، کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2155۔ امام نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بریرہ رضی اللہ عنہا کی جو باندی تھیں قیمت لگا رہی تھیں تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2156۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اپنے مقررہ امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2157۔ معمر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارتی قافلوں سے آگے نہ جا کر نہ ملا کرو، ان کو منڈی میں آنے دو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2158۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2159۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا مول لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2160۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے،
کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2161۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2162۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2163۔ تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے وہ بکری پھیر دے اور اس کے ساتھ ایک سا دے دے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2164۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس سے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2165۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ بیچیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا جدھر سے سوداگر آیا کرتے، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2166۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ بازار کی بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غلہ وہاں نہ بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2167۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت تک باندھی تھیں آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی انہیں دیا کروں، اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجئے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی پسند کریں کہ یک مشت ان کا 100 روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی یہاں واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو حقیقت حال خبر کی، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے لو اور انہیں ترکے کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں۔ جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہوگی، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے، اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2168۔
امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر آپ کو بیچ سکتے ہیں کہ ان کی ولا ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2169۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے مالک بن اوس نے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا سود ہے، لیکن یہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جو کو جو کے بدلے میں بیچنا سود ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ ہو، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا سود ہے لیکن سودا ہاتھوں ہاتھ نقدہ نقد ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2170۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور خشک کھجور کے بدل ماپ کر کے بیچی جائے، اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو منقے کے بدل بیچنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2171۔ ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مزابنہ یہ ہے کہ کوئی شخص درخت پر کی کھجور سوکھی کھجوروں کے بدلے ماپ تول کر بیچے اور خریدار کہے اگر درخت کا پھل اس سوکھے پھل سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے اور کم نکلے تو وہ نقصان بھر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2172۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عرایا کی اجازت دے دی تھی، جو اندازے ہی سے بیع کی ایک صورت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2173۔ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے اور انہیں مالک بن اوس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں 100 اشرفیاں بدلنی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملے کی بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آ لینے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب تک تم طلحہ سے روپیہ لے نہ لو ان سے جدا نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، گیہوں گیہوں کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، جو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، اور کھجور کھجور کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2174۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے خبر دی ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر کی لین دین نہ ہو، اسی طرح چاندی چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل جس طرح چاہو بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2175۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزری۔ پھر ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا اے ابو سعید، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدیث باعث صرف یعنی روپیہ اشرفیاں بدلنے یا تڑوانے سے متعلق ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر ہی بیچا جا سکتا ہے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر ہی بیچی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2176۔
امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں اس وقت نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روانہ نہ رکھو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر نہ ہو، دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھو، اور نہ ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2177۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں، اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2182۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل درخت پر کا اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے، درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2183۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عریہ کی تر یا خشک کھجور کے بدلے میں اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2184۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر اور درخت کے انگور کو خشک انگور کے بدلے میں ناپ کر بیچنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2185۔ امام مالک نے خبر دی انہیں داؤد بن حسین نے انہیں ابن ابی احمد کے غلام ابو سفیان نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر کی کھجور توڑی ہوئی کھجور کے بدلے میں خریدنے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2186۔ ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2187۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدل بیچ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2188۔ ابن جریج نے خبر دی انہیں عطا اور ابو زبیر نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز سوکھے پھل کے بدلے نہ بیچی جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2189۔ عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے عبید اللہ بن ربیع نے پوچھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم بیع عرایا کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2190۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، البتہ عرایا کی آپ نے اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بائی کی جا سکتی ہے کہ عریہ والے اس کے بدل تازہ کھجور کھائیں۔ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دے دی تھی۔
کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے۔ کھجور ہی کے بدلے میں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینے والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2191۔ امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیچی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ عرایا کچھ معین درخت جن کا میوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2192۔ عروہ بن زبیر بنو حارثہ کے سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے، اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ تو ٹھٹر گیا، پھل بہت ہی کم آئے۔ اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت میں کمی کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریا نہ طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2193۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2194۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے درخت پر کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حتیٰ تزہوا سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2195۔ سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کا تشقہ سے پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشقہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل بزردی یا بسرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جا سکے، پھل کا پختہ ہونا مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2196۔ حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور کھجور کے باغ کو زہوہ سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زہوہ کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا مائل بسرخی یا مائل بزردی ہونے کو کہتے ہیں۔ گویا لفظ زہو خاص کھجور کے مائل بسرخی یا مائل بزردی ہونے پر بولا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2197۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو زہوہ سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زہوہ کس کو کہتے ہیں تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھلوں پر کوئی آفت آ جائے تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے بدلے لوگے؟
صحیح بخاری حدیث نمبر 2198۔ یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی درخت پر پھل خریدے، پھر ان پر کوئی آفت آ گئی تو جتنا نقصان ہوا وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو اور نہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2199۔ حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2200۔